السلام علیکم۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ وہ اب تک اسی کیفیت میں تھی۔ شکر ہے مصیبت ٹل گئی۔ ہانیہ نے گاڑی کو آگے جاتا دیکھ کر کہا، عدن کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھینک کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ؟ 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر رہا تھا؟ آخر کیا چاہتا ہے وہ؟ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی حالت میں رہی۔ عدن کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شام تک بھی وہ جب غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا، نہیں اماں، بس سر میں درد ہے اسی لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن اگلے روز جب وہ پھر کسل مندی سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج بھی نہیں گئی آج؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، تو پھر آج اماں کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ ٹھیک ہوں اماں، بس آج دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا، اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دینا۔ تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ چل بتا، کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے تو آئی ہے پریشان ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اوفو اماں، آپ کی تو CID والی نظر ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس بور ہو گئی ہوں روز روز جا کر، اسی لیے سوچ رہی ہوں 2-4 چھٹیاں کر لوں۔ اسٹڈیز کا برڈن ہے اور کچھ نہیں۔ خواہ خواہ میں اتنی ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ واقعی ہی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جی میں آیا سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اماں کو بتانے کا مطلب تھا کالج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اب وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پانی میں نہیں بہا سکتی تھی۔ ہاں، وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھے سوچ رہی تھی، میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے، وہ عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ جائیں ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ اماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں خریدا۔ دائم تمہاری ممی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے، طلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تم فری ہو تو کل سے آفس جوائن کر لو۔ او نو ڈیڈی، مجھے بزنس میں بالکل انٹرسٹ نہیں۔ تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں؟ وہی بتا دو۔ جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، چاہتے کیا ہو آخر تم؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی نا سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا، طلال احمد نے فوراً مداخلت کی۔ اچھا، تو آپ کو ممی نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، الیکشن سر پر ہے، میں آفس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، سو تم آفس جوائن کرو، بلکہ ایسا کرو اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت مانگ ہے اس پروڈکٹ کی۔ فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک؟ اسے خود بھی دیکھو۔ سب سے پہلے مشینری کو رینیو کرواؤ، نئی تھینٹکس کو فالو کرو، اسٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو، اسے فل ٹائم دو اور وہ ڈبل پروفٹ دے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے مما کی بات لازمی ماننی ہے، اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے یار، واپس گھر تو آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستہ سے کہا۔ دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا۔ نو 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 مور ٹائم، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو، مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد آپ اپنا کام خود سنبھالیں گے۔ اس نے بھی آگے سے لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ہاں ٹھیک، طلال نے سر ہلایا۔ اسے مانتا دیکھ کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ان باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی بنتی نہیں تھی کہ وہ ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی تھی۔ ہائی سوسائٹی سے تو الگ رکھنے کے باوجود ان کے اندر وہی ٹپیکل خاتون تھی، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھی،
زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بھی بھول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کل کچھ اچھی خبریں نہیں مل رہی تھی، تبھی ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچوں کو آئیڈیل بنانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈال دیا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریلسٹ اور نامور سیاستدان تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ریان، عنایہ، سائم اور دائم۔ ریان اور عنایہ دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد ریان کراچی میں جبکہ عنایہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ سارم بھی انگلینڈ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہا تھا، جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ اب وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا تھا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سائرہ چاہتی تھی کہ وہ بھی سائم کی طرح باہر سے ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا، اس لیے یہیں رہ کر پڑھنے کو ترجیح دی، اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سائم واپس آ رہا تھا شام کی فلائٹ سے۔ سارہ اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ گھر آ رہا ہے، وہ پابندی ہے کیا اس کے آنے پر؟ اف ممی، آپ نے تو میری ہر بات کو الٹا ہی سمجھنا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا کچھ دنوں کے لیے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آئے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کے چند تھیسس رہتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا، لیکن تم اپنی آفس کو اس کے حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھالو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ آئی کین رن اٹ مائی بی ہاف۔ وہ انگلی میں کی چین گماتا باہر کی طرف پھڑ گیا۔ سائرم سے اس کی کافی بنتی تھی، وہ جو بھی کہتا سائم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا سائرم کے آتے ہی آفس اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمی پر پانی پھیر دیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج ارسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چیونگم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں رہتا ہوگا۔ احمد اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا، تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو، ہاں لو، وہ میرے سامنے ہی ہے، خود ہی بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے چپتے سے فون پکڑ کر کان کو لگایا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر سکرین آن کی۔ سکرین پر موجودہ نام دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آگ لگی تھی جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن دے دی؟ اسے عجیب بلا پیچھے بڑھ گئی ہے۔ احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کیچ کیا۔ تو فون اس کا کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے، جب بھی اسے فون کرو اس کا نمبر آگے سے مصروف ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ویسے ایک بات تو ہے، ہل تو بھی گیا ہے وہاں جا کر، شارق نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں جائے تو ایک بار میں پاگل ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سارم نے پوچھا۔ فی الحال موڈ نہیں ہے، نہ ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے۔ چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہوا تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ 1 ہفتے کے بعد کالج آئی تھی اور اب بھی سب نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم ہے۔ جب شانزے نے اسے کہا، ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں مجھے یار، پلیز مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں ارجنٹ۔ ہم وین کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرنا۔ مگر پلیز نہ منع مت کرو، میں وہ ہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا، دیر بالکل نہ ہو۔ اس کے کہنے پر وہ تھوڑی دیر بعد راضی ہوگی۔ چادر اوڑھنے کے بعد اس کے ہمراہ چل دی، سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے۔ عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزے کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شانزے نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں کی فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ آئی مین کوئی دشمنی وغیرہ؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ تم پچھلے 1 ہفتے کالج نہیں آئی تو پورا 1 ہفتہ اس گاڑی کا بھی وین نے پیچھا نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے۔ جسٹ شٹ اپ شانزے، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے اسی لیے پوچھا، کوئی فیملی ایشو تو نہیں کسی کے ساتھ؟ اس کے دماغ میں چھکڑے چلنے لگے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں
تو پھر یہ کون؟ ایک بات تو واضح ہے کہ وہ اسی کے پیچھے آتا ہے۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزے واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں، وہ سامنے ہی تو شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کو ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ گاڑی اب وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر اس نے سانس بحال کی۔ شانزے اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی، مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں آتا ہے میرے پیچھے؟ مجھے اماں کو سب بتا دینا چاہیے۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب کچھ بتا دوں گی، اور پھر بابا خود ہی سارے معاملے میں نمٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی۔ شانزے نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلیں، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہوگی۔ وہ دکان سے باہر آئیں۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ ہیں کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہی تھی۔ او نو، اب کیا ہوا یار؟ وہ ریڈ بیگ تو وہیں رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا اگر وین آ گئی ہو تو۔ سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان میں، ابھی لائی، بس 1 منٹ۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدن وہیں سڑک پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن، نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کون تم ہو؟ وہ بتک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی گاڑی کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ۔ وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے۔ کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے فوراً ایک آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ریوالور دیکھتے اس کی زبان بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے اندر اندر دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بھون دوں گا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کے ناک پر رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اسے نظر آئی وہ ماسک والے کا چہرہ تھا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دوپہر تک وہ مینیجر کے ساتھ ہی سر کھپاتا رہا، پھر بھی خاک بھی پلے نہ پڑا۔ اف ڈیڈی، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے۔ ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہوا ہی تھا، کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ واہ بھی واہ، بڑے ٹھاٹ باٹ لگتے ہیں، بچہ راہ راست پر آ گیا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر اس نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کب آیا تو بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہوئے بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، پرسوں ہی آیا ہوں اور آج تجھ سے ملنے چلا آیا۔ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ڈیڈی کے زور دینے پر ہی آیا ہوں، ورنہ مجھے تو رتی بھر بھی دلچسپی نہیں۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں نے اکٹھے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، سالم آیا ہوا ہے آج کل۔ وہ باتیں کرتا اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل گیا۔ عدن نہیں آئی، میرا دل ہو رہا ہے، کتنی دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں اماں، آ جائے گی، دیر سویر ہو جاتی ہے، پہلے تو اس وقت تک آ جاتی ہے، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئی، آج اتنے دنوں بعد گئی ہے۔ ظاہر ہے جو حرج ہوا ہے وہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ بھابھی کی تسلی پر پھر بھی اماں کا دل کانپ رہا تھا۔ ان کی نگاہیں بار بار گیٹ سے ہو کر پلٹ آتی، گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی، مگر عدن کو نہیں آنا تھا سو وہ نہیں آئی۔ اب وہ بھابھی کو بھی باقاعدہ پریشانی ہونے لگی۔ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے میں بابا اور عبداللہ گھر آ گئے۔ عدن ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اماں بابا کو دیکھتے ہی رو پڑی، کیا چھٹی ہوئے تو 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ وین کب کی آ کر واپس بھی جا چکی ہے، اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ عبداللہ گاڑی نکالو فوراً، بابا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے فوراً گاڑی نکالی۔ ان کا رخ عدن کے کالج کی طرف تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اسے تو راستے تک کا ٹھیک سے علم نہیں، خدا نہ کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اماں کے دل میں ہر طرح کے وہم سر اٹھانے لگے۔ اللہ نہ کرے اماں، بس دعا کریں وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ بڑی کی نسبت چھوٹی بھابھی اماں کے زیادہ قریب تھی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنا حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، عبداللہ اور بابا اب تک واپس نہیں آئے۔ اماں کی آنکھیں ایک پل بھی نہ سوکھیں۔
عشاء کے بعد گاڑی کی ویسل سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا تھکے ہوئے قدموں میں سین میں رکھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے عدن؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اماں نے بےقراری سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے کچھ بتائیں، کہاں ہے میری بچی؟ ہم نے سارا کالج چھان مارا ہے مگر وہ وہاں سوائے چوکیدار کے اور کوئی نہیں تھا۔ عدن کی تصویر دیکھتے ہی اس نے بتایا کہ چھٹی سے پہلے اسے کسی لڑکی کے ساتھ اس نے باہر جاتے دیکھا تھا۔ سارے ہسپتال بھی چیک کر آئے ہیں، کہیں کچھ نہیں پتہ چلا۔ عبداللہ نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بتایا۔ ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اس نے بھلا کہاں جانا ہے؟ وہ تو کبھی کالج سے باہر گئی نہیں۔ اماں نے فوراً اس کی بات کو جھٹلایا۔ اس کی صرف ایک ہی سہیلی ہے، شانزے۔ آپ اس سے جا کر پتہ کریں، شاید اسے کچھ علم ہو۔ بھابھی کی بات پر بھائی نے فوراً کھڑے ہو گئے۔ بابا، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں شانزے سے معلوم کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد بابا اور عبداللہ شانزے کے گھر میں موجود تھے۔ خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت رات کو؟ شانزے کا باپ انہیں اس وقت دیکھ کر ٹھٹکا۔ علیم دین، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ گھر پہ ہی ہے جی، مگر بات کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، اسے بلاؤ، ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو شانزہ ان کے ہمراہ تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم تم سے جو کچھ بھی پوچھیں گے وہ سچ سچ بتانا کہ چھٹی سے کچھ دیر پہلے عدن تمہارے ساتھ کالج سے باہر نکلی تھی؟ جی انکل، وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ دراصل مجھے کوئی چیز خریدنی تھی بازار سے، اسی لیے میں اس کو ساتھ لے کر گئی تھی، مگر شاپنگ کے بعد جب میں باہر آئی تو ایک بیگ دکان میں بھول آئی تھی۔ میں اسے لے کر جب واپس آئی تو عدن وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے کافی اسے ڈھونڈا مگر وہ واپس نہیں آئی تو میں سمجھی شاید وہ واپس چلی گئی ہے، لیکن کالج میں بھی نہیں تھی۔ اس نے ساری سچائی بیان کی۔ وہ اب تک گھر نہیں پہنچی کیا؟ آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ ابھی اس کا میسج آیا ہے کہ وہ وہیں سے خالہ کے گھر چلی گئی۔ وہ دوپہر سے نہیں آئی، اسی لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے فوراً کہانی بنائی۔ نواب عالم نے آنکھیں مینچ لیں۔ چلو عبداللہ، وہ کھڑے ہوئے۔ اس نے فوراً ان کی پیروی کی۔ بھائی، ابھی وہ دروازے میں ہی تھے کہ شانزے نے پیچھے سے آواز دی، جی مجھے نہیں پتا عدن نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ پچھلے 2 ماہ سے ایک گاڑی ہماری وین کا پیچھا کر رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے اسے نوٹ نہیں کیا، مگر جب وہ مسلسل پیچھا کرتی رہی تو ہمیں پریشانی ہوئی۔ صبح ٹائم اور چھٹی کے وقت وہ برابر ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن پچھلے 1 ہفتے عدن کالج نہیں آئی تو وہ گاڑی بھی پیچھے نہیں آئی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عبداللہ کے ماتھے کی رگیں ابھریں۔ پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آج جب میں اور عدن بازار جا رہی تھی تب بھی وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی، مگر مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نمبر دیکھا تھا آپ نے؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، نمبر کا تو نہیں پتا، ہاں مگر وہ گرے کلر کی کرولا ہے، بس اتنا پتا ہے۔ اور اس شخص کے چہرے پر بھی ماسک ہوتا تھا، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ شانزے کی باتیں سن کر اسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں ان کے انتظار میں دروازے میں ہی کھڑی تھی، مگر نواب عالم کے جھکے ہوئے کندھے دیکھ کر ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اماں، کبھی آپ کو عدن نے کسی گاڑی کے متعلق بتایا جو ان کی وین کا پیچھا کرتی ہو؟ اس کی بات پر اماں کا دل دہل گیا۔ کون سی گاڑی؟ کون پیچھا کر رہا تھا؟ عبداللہ نے ساری بات اماں کو بتائی۔ اماں نے سنتے ہی کلیجہ تھام لیا۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں، کون کر سکتا ہے ایسے؟ ہائے، کس کی نظر لگ گئی میرے ہنستے بستے گھر کو؟ آج کی رات کی سیاہی ان کے چہروں پر کالک ملنے والی تھی۔ وہ سب اس سے باخبر تھے۔ اسے یہاں محصور ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ وہ حساب رکھنا بھی چاہتی تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اغوا ہونے سے لے کر اب تک اس کو بے ہوشی کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی چیختی چلاتی، نتیجن ایک اور انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا جاتا۔ اب کی بار جب وہ ہوش میں آئی تو ساخت نظروں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کوئی اس کے انمول وجود کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ چکا ہے۔ امی، اس کے لبوں میں سسکی برآمد ہوئی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بمشکل سہارا لیے اٹھی اور کمرے میں واحد کھڑکی کے پاس آئی جس کے اندرونی سائڈ پر مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری بد دعا ہے تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو، تمہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو، عبرت ناک انجام ہو تمہارا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ اب تک تو سارے گاؤں کو خبر ہو چکی ہوگی۔ بابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ آہ، کس عمر میں کون سا دکھ مل گیا انہیں میری وجہ سے۔
वो ग्रिल के साथ सर अटका कर रोने लगी। इतनी देर में दरवाज़ा खुला और एक लड़की खाने की ट्रे लेकर अंदर चली आई। वो इतने दिनों से भूखी थी, अब खाना देखकर इसमें इनकार करने की मज़ीद शक्कत न थी। वो लड़की खाना रखकर वापस चली गई। दूसरी बार दरवाज़ा खुला, अब वो लड़की खाने वाले बर्तन वापस ले जा रही थी। दरवाज़ा खुलने पर इसको बाहर से ढोल की मौसीकी और घुंघरू की मिली-जुली आवाज़ें आईं। खतरे की घंटियाँ इसके चारों अतराफ बजने लगीं। मारे खौफ के वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुनो, सुनो, ये कौन सी जगह है? प्लीज़ मुझे बता दो, मैं कहाँ हूँ इस वक्त, तुम्हें तो पता है ना। वो भागकर इस लड़की के सामने आई। इससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ कहाँ हो तुम यहाँ खड़ी मुंह उठाए क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। नहायत ही नामुनासिब अल्फाज में एक औरत कमरे में दाखिल हुई। लड़की खाने के बर्तन लेकर फ़ौरन वापस चली गई। जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो वो इस शहर का रेड लाइट एरिया है। इसने अदन के सर पर बम फोड़ा। कुछ पल के लिए कनात की हर चीज़ थम गई। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सातों आसमान एक ही मर्तबा इसके सर पर टूट पड़े। ऐसा हो चुका है डार्लिंग, अब तुम तैयारी पकड़ो, बहुत जल्द तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगी। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। सीढ़ियाँ चढ़ती इस औरत को दर्द की कर्बनाक चीखें और दस्तखत सुनाई दे रही थी। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।